انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا علم محدود ہوتا ہے یا لامحدود ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات جانتے ہیں سورہ احقاف کی آیتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ احقاف کی تفسیر کا یہ نواں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کی تفسیر جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور اے رسول، تم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان کے پہلے اور ان کے بعد بہت سے ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے۔ اور ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نکات: احقاف حقفہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے ریت، اور یہ ایک ریگستانی علاقے کا نام ہے جو یمن، عمان اور عدن کے درمیان عربستان کے جنوبی طرف واقع ہے، جہاں قوم عاد زندگی گزارتے تھے۔ التحقیق فی کلمات القرآن: حضرت صالح، شعیب اور ہود علیہم السلام جیسے نبیوں کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت 50، 61، 84۔ یہ لوگ یا تو اپنی قوم سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے بھائی تھے، یا لوگوں کی ہدایت کے لیے برادرانہ ہمدردی کی وجہ سے۔ تفسیر نور الثقلین میں ہم پڑھتے ہیں، معتصم عباسی کے زمانے میں پانی کے لیے عراق کے بطائنیہ علاقے میں ایک کنواں کھودا گیا۔ یہ کنواں بہت گہرا کھودا گیا، مگر اس کے باوجود بھی پانی نہ ملا، لہٰذا اسے چھوڑ دیا۔ متوکل کے زمانے میں جب دوبارہ کنواں کھودا گیا تو انہیں ایک پتھر کا تختہ ملا۔ جب اسے توڑا تو اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور کچھ لوگ مر گئے۔ اس عجیب حادثے کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سرزمین کا نام احقاف ہے، اور وہاں جناب ہود کی قوم کے مشرک رہتے تھے جو ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہلاک ہو گئے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو جاننا اور تاریخ کے اہم واقعات کو یاد کرنا درس اور عبرت کا سبب ہے۔ نمبر 2، انبیاء لوگوں کے ساتھ برادرانہ برتاؤ کرتے تھے۔ نمبر 3، تاریخ کو بیان کرنے میں بیکار کے مقدمات کو ہٹا دیں اور تحریک اور ترقی اور زوال کے راز و رمز کو بیان کریں۔ نمبر 4، گمراہوں کے سامنے انبیاء کا طریقہ خبردار کرنے اور ڈرانے کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کے سب سے پہلے مخاطب ان کی قوم اور آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 6، سخت جغرافیائی اور علاقائی حالات انبیاء کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ نمبر 7، متعدد انبیاء کو بھیجنا اللہ کی ایک سنت ہے۔ نمبر 8، انبیاء کے کام کا سر آغاز یکتا پرستی کی دعوت دینا ہے۔ نمبر 9، دعوت کا بہترین طریقہ اعمال کے نتیجوں کی یاد دہانی کرانا ہے۔ آیت نمبر 21 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ. ہود نے کہا اس کا علم تو بس خدا کے پاس ہے اور میں جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچائے دیتا ہوں، مگر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو. تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احقاف کی یہ دونوں آیتیں ہمیں کیا پیغامات دیتی ہیں. پیغام نمبر 1، انبیاء لوگوں کے اپنے پاس آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ خود لوگوں کے پاس جاتے تھے اور معمولاً لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے. نمبر 2، کبھی کبھی بت پرستی اور شرک اتنا سچا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے سامنے توحید اور یکتا پرستی گمراہی لگتی ہے. نمبر 3، تمام تکوینی حقائق کا علم صرف خدا کے پاس ہے. نمبر 4، انبیاء کا علم بھی محدود تھا اور وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے انما العلم عند اللہ. کبھی کبھی نہ جاننے کا اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 5، انبیاء کی ذمہ داری اللہ کی رسالت کو پہنچانا ہے. نمبر 6، حق بات میں غور و فکر کرنے کے بجائے عذاب کی بیجا درخواست کرنا جہالت اور نادانی کی علامت ہے. تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 23 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے. تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے ساتھ برادرانہ برتاؤ کیا کرتے تھے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا علم لامحدود نہیں بلکہ محدود ہوتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار بھی کیا کرتے تھے. تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.